الرحمن سامعین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، چند ایک کا ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ کر اپنے روزے کو بچا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام ہم کرتے رہیں اور ہمارا روزہ سرے سے ادا ہی نہ ہو اور ہم غلط فہمی میں مبتلا رہیں۔ تو سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ مسائل سے آپ کو آگاہ کریں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے، تو عمومی طور پر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، حالانکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود سے کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر خود جان بوجھ کر مثلا انگلی منہ میں ڈال کر الٹی کی اور قے کی ہے اور وہ قے منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور ایک غلط فہمی کہ حالت احتلام کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ان لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو حالت احتلام کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ احتلام سے غسل فرض ہوا ہے، روزے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر قدرتی طور پر احتلام ہوا، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تو پھر جو ہے اس سے روزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ اور کیا جو ہے تھوک نگل لینے سے یا تھوک باہر پھینک دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر آپ نے پھینک دیا ہے تو اب مسئلہ کوئی نہیں، اور اگر باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ کے اندر آپ نے ڈال لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی کرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور زیر ناک اور بغلوں کو صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیں یہ کام روزے کی حالت میں بھی جائز ہیں۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ حالت روزہ میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، مسواک بھی کر سکتے ہیں، ٹوپ برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ کی جائے کہ اس کے ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی 8 سے 9 بجے تک آپ مسواک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں آپ جب چاہیں مسواک کر سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط صرف یہ کی جائے گی کہ حلق سے نیچے کوئی چیز نہ اترنے پائے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلی اور سحری کا کھانا چھوٹ جائے تو کیا روزہ نہیں ہوتا؟ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار یعنی دعویٰ کبریٰ سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ دعویٰ کبریٰ کہتے ہیں زوال کا وقت، ٹھیک ہے، زوال کے وقت سے پہلے بھی نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک کوئی منافی روزہ کام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے میں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، یعنی زوال کے بعد نیت جو ہے نہیں ہو سکتی ہے، زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد یا کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے یا پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے اگر غسل فرض ہوا یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا آفتاب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزے میں غرغرہ نہیں کریں گے، عام دنوں میں غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، یہ جداگانہ ایک الگ سنت ہے، وہ بھی اس وقت میں جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے، بالکل مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ احتیاط کی جائے کہ ریشے حلق سے نیچے نہ اتریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب تک آذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آذان فجر
اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا جو ہی سحری بند ہونے کے باوجود جو لوگ اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتے رہتے ہیں، اس نے اپنا روزہ برباد کر لیا، اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلطی آپ نہ کیا کریں، اس سے پرہیز کیا کریں۔ جیسے ہی اعلان سحری کا ہو جائے فوراً کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف معدہ یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ باہر ہوتے ہوئے جان بوجھ کر طے کرنا۔ ٹھیک ہے، روزے میں کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے نس میں لگایا جائے یا بھلے گوشت کے اندر لگایا جائے۔ اگر شدید ضرورت ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مانع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں خوشبو یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑیں جائیں گے ان سب کی قضا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزے چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلے مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے، فدیہ اسی صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو اور نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو، ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ برش کرنے سے یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں، اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کیا جائے، آپ مسواک کریں لیکن اس میں بھی احتیاط یہی کی جائے کہ ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو یا واجب یا نفل، خواہ رمضان کا ہو، ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ تو ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے ہی کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، کہ عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے جو ہے بطور کفارہ رکھنے ہوں گے، روزہ چھوڑ دینے پر صرف اسی ایک روزے کی قضا لازم ہوگی، یعنی ایک روزہ ہی رکھا جائے گا۔ البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے، ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مطلقاً ایسا سمجھنا درست مسئلہ نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو، اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا
ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے ہوں گے ان سب کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو کمنٹ میں آپ سوال کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔